پہاڑوں کے دامن میں مٹی کے خوبصورت گھروں پر مشتمل ایک پرانا مگر صاف ستھرا گاؤں آباد تھا۔ گھروں کے درمیان کشادہ آنگن، بیچ میں نیم کا درخت اور ہر صبح پرندوں کی چہچہاہٹ اس گاؤں کی پہچان تھی۔ اسی گاؤں میں ایک بڑا مٹی کا گھر تھا جہاں ایک عمر رسیدہ ماں بی اماں اپنے 3 بیٹوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بی اماں نہایت سادہ، عبادت گزار اور نرم دل عورت تھی۔ عمر نے ان کے بالوں کو سفید اور چہرے پر جھریاں ضرور دے دی تھی، مگر دل اب بھی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی 3 بہویں تھیں۔ عالیہ بڑی بہو تھی، نادیہ اور صبا چھوٹی بہویں۔ عالیہ خود کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ چونکہ وہ سب سے پہلے اس گھر میں آئی ہے، اس لیے رسوئی پر اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ نادیہ تیز مزاج تھی، ذرا سی بات پر جواب دینا اس کی عادت تھی۔ صبا سب سے چھوٹی تھی، دل کی اچھی مگر نا تجربہ کار، اکثر خاموش ہی رہتی مگر دل میں بہت کچھ جمع کر لیتی۔ یہ سب جھگڑا رسوئی سے شروع ہوا۔ ہر صبح کھلے آنگن میں چولہا جلتا، مٹی کی ہانڈیاں رکھتی، مگر یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا کہ آج کا کھانا کون بنائے گا۔ میں کل بھی کھانا بنا چکی ہوں، عالیہ کہتی۔ تو کیا ہوا، میں اکیلی نہیں ہوں اس گھر میں، نادیہ جواب دیتی۔ صبا چپ چاپ آنگن کے کونے میں کھڑی سب کچھ سنتی رہتی۔ بی اماں رسوئی کے دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھتی، دل ہی دل میں دعا کرتی مگر کچھ نہ کہتی۔ رفتہ رفتہ باتیں بڑھنے لگی، کبھی نمک زیادہ ہونے پر الزام، کبھی روٹی کچی رہنے پر تانا، کبھی سالن کم بننے پر لڑائی۔ رسوئی جو کبھی محبت کی خوشبو سے مہکتی تھی، اب تلخی سے بھر گئی تھی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ نادیہ نے ہانڈی پٹخ دی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں الگ پکاؤں گی، عالیہ نے بھی غصے میں کہا۔ ہاں، مجھے بھی تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی رات بی اماں بیمار پڑ گئیں، بخار تیز تھا، جسم کمزور۔ تینوں بہویں پریشان تو ہوئیں مگر پھر بھی دلوں میں انا موجود تھی، کوئی بھی پہلے قدم اٹھانے کو تیار نہ تھی۔ صبا نے ہمت کی، وہ خاموشی سے بی اماں کے پاس بیٹھی، ان کے پاؤں دبائے، پانی پلایا۔ بی اماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی، گھر رسوئی سے چلتا ہے اور رسوئی محبت سے۔ اگلی صبح صبا نے سب بہوؤں کو آنگن میں اکٹھا کیا۔ نیم کے درخت کے نیچے مٹی کے فرش پر سب بیٹھی۔ صبا نے روتے ہوئے کہا، ہم روز رسوئی پر لڑتے ہیں، مگر سوچا ہے اگر اماں نہ رہیں تو یہ گھر کیسا ہوگا۔ یہ سن کر پہلی بار عالیہ کی آنکھیں جھک گئیں، نادیہ خاموش ہو گئی۔ صبا نے دل کی بات کہی، میں بھی دکھ میں ہوں مگر میں نے سیکھا ہے کہ گھر جیتنے سے نہیں، نبھانے سے چلتا ہے۔ بی اماں عصا کے سہارے باہر آئیں، ان کی آواز کمزور مگر دل سے نکلی ہوئی تھی۔ بیٹیوں، میں نے تمہیں بہو نہیں بیٹیاں سمجھا تھا، اگر تم الگ ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی۔ یہ سن کر تینوں بہویں رو پڑیں۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر بی اماں کے ہاتھ پکڑے۔ اماں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ نادیہ نے کہا، آج کے بعد رسوئی ہماری لڑائی کی جگہ نہیں، محبت کی جگہ ہوگی۔ اس دن تینوں نے مل کر کھانا بنایا، آنگن میں دوبارہ چولہا جلا، ہانڈی میں سالن پکا، روٹیاں خوش دلی سے بنی، ہنسی کی آوازیں واپس آئیں، مٹی کے گھر ایک بار پھر سے جنت جیسے لگنے لگے۔ گاؤں والوں نے بھی تبدیلی دیکھی، اب یہ گھر مثال بن گیا تھا۔